نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا درس سورۃ البقرہ آیت نمبر 54 اور 55 اور 56۔ میں اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا، اور سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں آج کا درس آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا، اور آپ سبھی کا ہمارا یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو چلے سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ ترجمہ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہذا اب اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، یوں کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو۔ بنی اسرائیل کو بچھڑا پوجنے کی گناہ سے یوں معافی ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تمہاری توبہ کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی ہے وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں، اور مجرم راضی اور خوشی سکون کے ساتھ قتل ہو جائیں۔ وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے، اور صبح سے شام تک 70,000 قتل ہو گئے۔ تب حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہ السلام نے گڑ گڑاتے ہوئے بارگاہ حق میں ان کی معافی کی التجا کی۔ اس پر وحی آئی کہ جو قتل ہو چکے وہ شہید ہوئے، باقی بخش دیے گئے، تو قاتل و مقتول سب جنتی ہیں۔ مرتد کی سزا قتل کیوں ہے؟ ایک یہ سوال ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شرک کرنے سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے۔ اب مرتد کی سزا قتل ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہو اسے قتل کر دینا ہی حکمت اور مصلحت کے عین مطابق ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں یہ قانون نافذ ہے کہ جو اس ملک کے بادشاہ سے بغاوت کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس قانون کو انسانیت کے تمام علم بردار تسلیم کرتے ہیں، اور اس کے خلاف کسی طرح کی کوئی آواز بلند نہیں کرتے۔ جب دنیاوی بادشاہ کے باغی کو قتل کر دینا انسانیت پہ ظلم نہیں، تو جو سب بادشاہوں کے بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ کا باغی ہو جائے تو اسے قتل کر دیا جانا کس طرح ظلم ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا فضل۔ بچھڑا بنا کر پوجنے میں بنی اسرائیل کے کئی جرم تھے۔ نمبر 1، مجسمہ یعنی سازی جو حرام ہے۔ نمبر 2، حضرت ہارون علیہ السلام کی نافرمانی۔ نمبر 3، بچھڑے کی پوجا کر کے مشرک ہو جانا۔ یہ ظلم آل فرعون کے مظالم سے بھی زیادہ شدید ہے، کیونکہ یہ افعال ان سے بعد ایمان سرزد ہوئے۔
اس وجہ سے وہ مستحق تو اس کے تھے کہ عذاب الہی انہیں مہلت نہ دے۔ حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہ السلام کے طفیل انہیں توبہ کا موقع دیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ یہ قتل ان کے لیے کفارہ تھا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لن نؤمن لک، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے۔ جب بنی اسرائیل نے توبہ کی اور کفارے میں اپنی جانیں بھی دے دیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں اس گناہ کی معذرت پیش کرنے کے لیے حاضر کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے طور پر لے گئے۔ وہاں جا کر وہ کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام ہم آپ کو یقین نہ کریں گے جب تک خدا کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ اس پر آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس کی ہیبت سے وہ سب مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان 70 افراد کو زندہ فرما دیا۔ انبیاء علیہ السلام کی عظمت، اس واقعہ سے شان انبیاء علیہ السلام بھی ظاہر ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم آپ کا یقین نہیں کریں گے کہنے کی شامت میں بنی اسرائیل ہلاک کیے گئے۔ اس سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی جناب میں ترک ادب اور غضب الہی کا باعث ہوتا ہے، لہذا اس سے ڈرتے رہیں۔ اور اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبولان بارگاہ کی دعا سے مردے بھی زندہ فرما دیتا ہے۔ تو آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اب انشاءاللہ اس کے آگے میں اگلے درس میں آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے سماعت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کتنا فضل فرمایا، پھر بھی قوم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔